السلام علیکم پیارے ویورز، 7 ڈیجیٹل سینسس کے حوالے سے یہ نواں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں نے لسٹنگ اپلیکیشن پہ ویڈیو اردو اور پشتو زبان میں بنائی تھی پریکٹیکلی طور پر۔ اب جو ہے انومیریشنز اپلیکیشنز پر اردو زبان میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے پشتو زبان میں بھی اس کے پریکٹیکلی طور پر حل کرنے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی۔ پیاری ویورز، انومیریشن اپلیکیشن ہم لسٹنگ کے بعد استعمال کریں گے، اس کا یوز کریں گے۔ پہلے ہم نے 3 عمارتوں یونٹس کا اندراج لسٹنگ اپلیکیشن میں کیا، پھر وہی اپلوڈ ہوا انومیریشن اپلیکیشن میں آیا۔ تو وہی انومیریشن اپلیکیشن میں جب لسٹنگ اپلیکیشن کے 3 دن گزر جائے، پھر 1 دن کے وقفے کے بعد اگلے 10 دنوں میں شمار کنندہ پیرس خانہ جات کی معلومات کی بنیاد پر متعلقہ بلاک میں گھرانوں کے قوائف اور ڈیجیٹل اپلیکیشن کی مدد سے اکٹھے کریں گے۔ تو پھر وہ خانہ شماری کے بعد سب سے پہلے تو ہم یہاں پر وہ گھروں کے افراد اور گھروں کی سہولیات کی قوائف یہاں انومیریشن اپلیکیشن میں ان کو درج کریں گے۔ پیارے ویورز، انومیریشن اپلیکیشن جب آپ کھولو گے تو یہ پہلی دفعہ جو ہے پاسورڈ مانگے گا۔ پاسورڈ کے بعد جو ہے وہ کھل جائے گی، اس طرح کھل جائے گی۔ سب سے پہلے اس طرح مینو ہوگا، تو یہاں پہ یہ 3 ڈاٹس ہیں، اس 3 ڈاٹس کو اگر آپ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کا پروفائل ہوگا، ٹھیک ہے۔ زبان کی تبدیلی ہے، اگر آپ نے لینگویج چینج کرنا ہے تو یہاں پر آپ کلک کر کے جو ہے اردو، انگریزی، سندھی میں سے کوئی سلیکٹ کر سکتے ہو، اور پھر بیک اپ جو ہے اس کو بحال کرنا ہے۔ مجموعی خلاصہ، اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے اس کا مکمل سمری آپ یہاں دیکھ سکتے ہو۔ اگر کوئی مشکل آج کے فیلڈ میں درپیش ہوا تو ان میں سے کوئی چک کر سکتے ہو، چک لگا سکتے ہو۔ اگر کوئی نہیں تو یہاں پہ چک لگا کے محفوظ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے اور جو ہے پاسورڈ چینج کر سکتے ہو، اور یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو اپنی پوری ڈیٹیل، اور یہاں پہ جو ہے لاسٹ میں جو ہے بند کر سکتے ہو یا لاگ آؤٹ کر سکتے ہو۔ پیارے ویورز، انومیریشن اپلیکیشن پہ آنے کے بعد یہ مینو ہو جائے، پھر یہاں پہ آپ کا ٹریننگ کا نام ہوگا، وقت ہوگا، اور آخری بار جو امپورٹ کیا ہوگا۔ تو آپ نے اس امپورٹ پر کلک کرنے سے جو ڈیٹا آپ نے لسٹنگ اپلیکیشن میں انٹری کی تھی وہ سارا ڈیٹا میں نے اس پہ کلک کیا، امپورٹ کیا، تو مجھے ایک بلاک ہے، ایک بلاک میں اس میں نے مکمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو بلاک کوڈ نمبر یہ ہے، شروع کا ڈیٹ یہ ہے، اختتام کا ڈیٹ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ مینو، جب اس مینو کے بعد آپ یہاں بلاک پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے ایک ایسے مینو کھل جائے گی۔ پھر وہی بلاک نمبر وغیرہ یہ خود کار نظام سے، اور شروع کا ڈیٹ ہوگا، اختتام کا ڈیٹ ہوگا، پھر وہی پورا ڈیٹا سمری یہاں پہ ہوگا۔ اگر اسی بلاک پہ آپ نے ابھی کام جاری رکھنا ہے تو بلاک جاری رکھے، اس آپشن پر کلک کرو۔ جب آپ اس آپشن پر کلک کرو گے تو یہاں پہ نقشہ نمودار ہوگا پہلے پیج پر۔ یہ دیکھو، اس نقشے میں یہ سرخ ڈاٹ جو ہے یہ آپ کھڑے ہو، یہ آپ کی پوزیشن ظاہر کر رہا ہے۔ اس پر جس گھر کے سامنے رک گئے تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو آپ کا وہی بلاک جو ہے، وہی عمارت جو ہے وہ ٹیگ ہو جائے گا۔ اور اس نقشے میں کون کون سے پوائنٹس استعمال ہو، سب سے پہلے یہاں پر پلس اور مائنس کا نشان ہے۔ اس پلس اور مائنس کو نشان سے آپ نقشے کو جو ہے بڑا کر سکتے ہو اور چھوٹا کر سکتے ہو۔ پھر یہاں پر یہ نشان جو ہے، اس نشان سے آپ اپنی پوزیشن واضح کر سکتے ہو۔ یہ نشان دیکھ رہے ہو، دیکھو اپنی پوزیشن بالکل واضح ہو رہی ہے۔ یہاں پہ واضح ہو گئے کہ میں یہاں پر ہوں، یو آر ایئر۔ اور یہاں پر یہ آپشن جو ہے، یہاں پہ جو اے لکھا ہوا ہے، اس آپشن سے جو ہے آپ بلاک کی طرف جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی بلاک کی باؤنڈریز وغیرہ آپ سب کچھ چیک کر سکتے ہو کہ یہ میری بلاک کی باؤنڈریز ہے۔ اور یہاں اس سائٹ پہ دیکھو، او ایس ایم میپ ہے، یہ نقشہ ہے، آپ کو اسی نقشے کے مطابق جو ہے میپ ہے، اس
से जी टेक कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है स्पार्को मैप, इस पर क्लिक करने से आपके लिए वो इमारत बहुत वाज़ेह हो जाएगी, और जिस इमारत के आगे आप खड़े हो गए तो इस इमारत के सामने इस पे क्लिक करो, वो इमारत का नंबर नज़र आएगा। और यहाँ पे ये लिखा हुआ ये है यू आर इनसाइड योर ब्लॉक, आप अपने ब्लॉक के अंदर हो, ठीक है। और बाज़ औक़ात यहाँ पर कुछ सेकंड्स भी शो गए कि आपने कुछ सेकंड इंतज़ार करना है, फिर आप जो है आपका लोकेशन टैग हो जाएगा। यहाँ से फिर आपने आगे जाए ये बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपने लिस्टिंग में जितने ब्लॉक्स, जितने भी इमारतों की एंट्री दर्ज की होगी वो सब यहाँ पे आ गया होगा। अभी देखें, इससे पहले मैंने एक पर क्लिक किया, एक जो है वो कर लिया इमारत की। अब मैं आप लोगों के सामने ये दूसरा इमारत जो है ये जिसका नंबर 2 है, रिहायशी है, और इसको मैं तो करना चाहता हूँ, तो इस पे क्लिक करें। जब आपने इस पर क्लिक किया प्यारे व्यूवर्स, तो ये अली का घराना है, और इस पे यहाँ दोबारा क्लिक करें। यहाँ पे ये मेनू खुल जाएगा, घराना शुरू करें। ये घराना आप शुरू करना चाहते हो, इसकी मरदमशुमारी करना चाहते हो तो यस है, यस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे वही ये खुदकार निज़ाम से आएगा कि इमारत नंबर 2 है, नोयत रिहायशी है, सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा। तो इसके को आपने कंप्लीट करना है। प्यारे व्यूवर्स, यहाँ देखें, यहाँ 5/0 लिखा हुआ है, यानी अगर ये 5/5 आ गए तो इट मीन्स आपने अली के मुतलिक सारे सवालों का जवाब दे दिया, यानी अली के मुतलिक सारा एंट्री आपने कर लिया। तो इस पे क्लिक करना है, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे, देखो घराने के पर्थ के मुतलिक जो एंट्री आपने लिस्टिंग में की थी उस पर्थ के मुतलिक यहाँ पे एंट्री शुरू हो गई। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं पर्थ का नाम, पहले से जो हमने लिस्टिंग में लिखी है अली है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, घर के सरबराह के साथ इसका क्या रिश्ता है? सरबराह है ये इसका घर का, बिल्कुल, तो वो पहले से लिखा हुआ है लिस्टिंग में। और इसका जिन्स कौन सा है? जेंट्स पे मर्द है, ठीक है। उम्र कितनी है? उम्र प्यारे व्यूवर्स यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अगर कोई बच्चा 2 साल से कम उम्र हो तो उसकी एंट्री पे आपने 00 लिखना है। अगर किसी शख्स का उम्र 100 साल से ज़्यादा हो तो उसके एंट्री करनी है 99 यानी 99 एंट्री करना है। इसकी उम्र जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं 30 साल है, तो 30 साल लिख दिया। उसके बाद जो है इसके जो है उम्र के बाद ये मेनू कंप्लीट हो गए, इसको आपने महफूज करना है, ये नीले बटन पर आपने जो है क्लिक करना है। उसके बाद पार्क के मुतलिक बुनियादी सवालात, सबसे पहले अज़वाजी हैसियत, वो शादीशुदा है या नहीं, तो इस मेनू पर क्लिक करना है। वो शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, जैसा भी है, ठीक है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वो शादीशुदा है, शादीशुदा पर क्लिक किया। उसका मज़हब क्या है? मज़हब जो भी हो आपने लिखना हो। और उसके बाद मादरी ज़बान क्या है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये पश्तो है, उर्दू है, जो भी है। कौमियत इसकी क्या है? पाकिस्तानी है, जो भी आपने लिखना है। ये 8 सवाल भी कंप्लीट हो गए अली के मुतलिक। देखो अली है, उसकी उम्र 30 साल है, उसके मुतलिक सवालात कंप्लीट हो गए। ये मेनू भी महफूज कर दो, महफूज कर लिया। उसके बाद अली के मुतलिक कह रहा है कि उस तालीम याफ्ता है या नहीं, तो यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, कि हाँ तालीम याफ्ता है। तालीम याफ्ता है तो एक और मेनू खुल जाएगी। तालीमी सरगर्मी, कौन सी तालीमी सरगर्मी? आजकल स्कूल जाता है या माजी में गया था? जी हाँ, माजी में गया था। तो माजी में गया था, उसने कौन सा तालीमी दर्जा पास किया? तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके उसने कौन सी क्लास पास की, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मैट्रिक पास की। ये उसके बाद 12वें नंबर पर एक सवाल आ रहा है, शोबा, कौन से शोबे में, ठीक है। इंजीनियरिंग में उसने कर ली, कंप्यूटर में कर ली, सियाहत में, अमूमी तालीम में, ठीक है। ये उसमें उसने ये मैट्रिक किया। तो ये मेनू भी कंप्लीट हो गए, इसको आपने महफूज करना है। उसके बाद अली के मुतलिक मज़ीद सवाल है 13वां नंबर पर, के माशी सरगर्मी से वो क्या काम कर रहा है,
यस, उसका अपना काम कोई है, कोई उसने काम किया है या नहीं किया? जी हाँ किया है। क्या काम किया? एक और मेनू खुल गए। काम की नौयत क्या है? उसने कौन सा काम किया है? ज़ाती काम किया है, कारोबार किया है, मुलाजिम है, क्या है? तो ज़ाती काम हो जो भी हो आपने यहाँ पे इंटर करना है, महफूज करना है। जब ये आपने महफूज कर लिया तो आली के मुतलिक वो कह रहा है कि पर्द नकल मकानी से मुतलिक सवालात है। उसका पैदाइश किस मुल्क में हुआ? अच्छा, किसी मुल्क में है, यहाँ पे इंटर करना है। जो इस भी मुल्क में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान कर लिया। ठीक है, पैदाइश का ज़िला कौन सा ज़िला? तो आपने वही ज़िला टाइप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल शोपियां दहीम शहर में इसकी पैदाइश हुई या देहात में हुई, तो शहर में हुई है। इस मौजूदा ज़िले में कितने अरसे से रहाइश पजीर है? इस ज़िले में कितने वक्त से रह रहा है? अच्छा, 2 साल से रह रहा है, 1 साल से, 1 से 4, 5 से 9, ये सारे ऑप्शंस है। अगर वो पैदाइश से अब तक इसी ज़िले में रह रहा है तो इस पर क्लिक करें। ये मेनू भी कंप्लीट हो गया, तो इसको भी महफूज कर लें। इसके महफूज करने के बाद 18वां नंबर क्वेश्चन है कि उसको कोई माजूरी है देखने में, सुनने में, बोल चाल में, चलने में, यादाश्त में वगैरह में, तो इस पर क्लिक करो। अगर है तो आ में लिख दें। तो अगर आपने आ पर ऑप्शन किया तो दो और मेनू सवाल आएंगे। देखने में दुश्वारी है या सुनने में दुश्वारी है? फॉर एग्जांपल उसको सुनने में दुश्वारी है तो सेकंड क्वेश्चन पर क्लिक करें। हाँ, कितनी दुश्वारी है? कुछ है, बहुत ज़्यादा है, यस कुछ है, मामूली है, तो कुछ पर क्लिक किया। बाकी बीमारियां अगर कोई मुश्किल है तो भर ले, अगर नहीं है तो इसको महफूज कर ले। ये भी महफूज हो गया। प्यारी व्यूवर्स देखो, वही आली के मुतलिक अब हमने सारे सवालात हल कर लिए। 5/5 यहाँ पे आ गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रीन चिक नहीं लगा है। इसके मुतलिक कुछ बाकी है। अच्छा, क्या बाकी है? इस पर दोबारा क्लिक करें। हाँ, घराने के पर्द से मुतलिक जो है ये सवालात तो हमने पहले वो महफूज कर लिए। अच्छा, उसके बाद कौन से क्वेश्चन बाकी है? ये महफूज हो गए। अच्छा, ये महफूज हो गए। तो इसके और घराने के मुतलिक मज़ीद उस अब अली जो है घर का सरबरा है, उसके बीवी का एंट्री करना है, उसके वालिदैन का एंट्री करना है, उसके बच्चों का एंट्री करना है, उसके घर का जो भी फ़र्द हो उसका एंट्री करने के लिए यहाँ प्यारे व्यूवर्स ये प्लस का निशान देख रहे हो, इस प्लस के निशान पर क्लिक करो और उसके घर के तमाम अफराद का एंट्री करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसकी बीवी का एंट्री करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ प्लस के निशान पर आपने एंट्री कर लिया। तो एंट्री कर लिया, क्लिक कर लिया तो ये ऑप्शंस खुल गए। हाँ, घर के अफराद का अंदाज़ अगर करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करो। अगर घर से मुतलिक मालूमात पर करना है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करो। अगर जवाब देंदा के मुतलिक जवाब एंट्री करनी है तो इस ऑप्शन पर। क्या घराने से मरदमशुमारी ख़ुद की है? अगर किसी उसने नेट पर मरदमशुमारी से पहले 15 दिन में अपनी जो है मरदमशुमारी की है तो वो आपको एक कोड देगा। वो कोड यहाँ पे प्लस निशान पर इंटर करके उस कोड को डाल के तो उसकी सारे डेटा जो है आपके टैबलेट में अपलोड हो जाएगी। चलो, तो इसके घर के अपराध के अंदाज करते हैं तो इस फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन घराने के फ़र्द से मुतलिक उसकी मालूमात है। सबसे पहले फ़र्द का नाम, उसके घराने में पहले फ़र्द कौन सा है, उसके घराने में उसका जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़र्द है, उसकी बीवी का जो है वो हम डेटा डालना चाहते हैं, फ़ातिमा है, फ़ातिमा डाल दिया। घर के सरबराह के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसके साथ क्या ताल्लुक़, इस ऑप्शन पर। ये तो इसकी बीवी है, हमने कर लिया, बीवी है। और जेंस कौन सा जेंस है? ठीक है, यहाँ पर इसके जेंस जो है वो औरत है। और उम्र कितनी है, उम्र का इंतखाब करना है। यहाँ पर मेनू में लिखा हुआ है, आप इंटर भी कर सकते हो। उम्र फॉर एग्ज़ाम्पल जो है 25 साल है, 25 साल। ये मेनू भी कंप्लीट हो गया। इसको जो है आपने महफूज करना है। महफूज कर लिया। ये देखो प्यारे व्यूवर्स,
اب ہم نے اس کی انٹری فاطمہ اس عورت ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی انٹری کر لی، لیکن اس کے متعلق کچھ سوالات باقی یہاں 5/5 نہیں آیا ہے، تو اس پر ہم کلک کریں گے۔ اس کے مزید سوالات کا جو دیکھو فاطمہ ہے، بیوی ہے، جنس ہے، عورت ہے، یہ تو محفوظ ہو گئے۔ اچھا، اب مزید سوالات، ازواجی حیثیت اس کی کیسی؟ ابھی تک وہ اس کی جو ہے زیر کفالت ہے، اس کی بیوی ہے، شادی شدہ ہے۔ مذہب کون سا ہے؟ مذہب جو بھی ہو وہاں لکھنا ہے، مسلمان میں نے لکھ دیا۔ مادری زبان کون سی ہے؟ جو بھی ہو، پشتو، سندھی ہو، بلوچی ہو، جو بھی ہو اس کو لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قومیت کون سی ہے؟ قومیت یہاں پر لکھنا ہے، جو بھی ہو لکھ لیا۔ اس کو یہ سوالات 8 سوال بھی کمپلیٹ ہو گئے۔ پیارے ویورز، اس کو بھی اپنے محفوظ کرنا ہے۔ اس کے بعد 9واں نمبر سوال ہے فرد سے تعلیم کے متعلق۔ اس کی تعلیم کے متعلق وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ کچھ لکھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، جمع تفریق کے سوالات حل کر سکتی ہیں۔ تو اگر حل کر سکتی تو یہاں پر نہیں، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ تعلیمی سرگرمی وہ آج کل ادارے، کوئی اسکول تعلیمی ادارے جا رہے ہیں، ماضی میں گیا ہے، کبھی کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گیا ہے تو وہ ان پڑھ ہے تو نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے، محفوظ کرے، یہ بھی محفوظ ہو گئے۔ تو 13واں نمبر سوال پیپر کے معاشی سرگرمی ہے، وہ کیا کرتی ہے، کون سا کام کرتی ہے؟ گھر میں کوئی نوکری، کوئی کام کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو ہاں لکھے، اگر نہیں کرتی ہے تو نہیں پہ نشان لگا دے۔ اس کے بعد کام نہ کرنے کی وجہ منتخب کرے، کیوں کام نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کام کی تلاش میں ہوں، یا کام نہیں کیا اور کام کی تلاش میں ہوں، ٹھیک ہے، یا کام تلاش میں ہوں، تلاش میں لکھ لیا تو محفوظ کر لے۔ محفوظ میں کر لے۔ فرد کے نقل مکانی سے متعلق، اس نے نقل مکانی کی ہے، کسی اور ملک سے آئی ہے، کسی اور صوبے سے آئی ہے، تو پیدائش کا ملک جو بھی ہو یہاں پہ لکھ دے، کلک کرے، یہ آ گیا پاکستان۔ پیدائش کا ضلع کون سا ہے؟ ضلع اپنے یہاں پر انٹر کرنا ہے، جو بھی ضلع ہو، فار ایگزامپل جوب ڈسٹرکٹ ہے، شہری ہے اور یا دیہی ہے، ٹھیک ہے، شہری ہے۔ موجودہ ضلع میں کتنے عرصے سے رہائش پذیر ہے؟ کتنے عرصے سر؟ فار ایگزامپل وہ پیدائش سے اب تک جو ہے اسی ضلع میں، تو یہ 16 کوسچنز کمپلیٹ ہو گئے، اس کو بھی محفوظ کرنا۔ اس کے بعد 18واں نمبر کوسچن ہے معذوری کے متعلق، کیا وہ دیکھنے، سننے، بول چال یا چلنے یا یادداشت میں کوئی معذوری ہے؟ انتخاب کرے ہاں یا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو ہم نے اس کو بھی محفوظ کر لیا۔ اب دیکھو پیارے ویورز، یہ فاطمہ کے متعلق بھی 5 سوال کمپلیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی 5/5 یعنی سارے سوالات کمپلیٹ ہو گئے۔ اب اگر مزید کسی فاطمہ کے بیٹوں کا جو ہے اندراج کرنا ہے، علی اور فاطمہ کے بیٹوں کا اندراج کرنا ہے، تو پلس آپشن پہ کلک کریں، مزید جتنی بھی انٹریاں ہو آپ کر سکتے ہو۔ اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سب آپ نے انٹری کر لیے، تو یہاں پہ اس آپشن پہ کلک کریں، یہ 3 ڈاٹس پہ، تو یہاں پہ ایک آپشن مل رہا ہے ترمیم کرے، اس میں ترمیم کر سکتے ہو، ڈیلیٹ کر سکتے ہو، اور اس کو اپلوڈ، اس کے متعلق اگر کوئی سوال رہتا ہو تو اس کو بھی محفوظ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اس کے متعلق سارے آپشنز اب کلیئر ہو گئے۔ اس کو اب دیکھو یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے گھرانہ مکمل اپلوڈ، اس کا گھرانہ سارے افراد کا آپ نے انٹری کر لی۔ اگر اس کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں اس پر کلک کرو، اس پر کلک کرو۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ برائے کرم گھر سے متعلق معلومات مکمل کرے، کہہ رہے کہ ابھی تک کچھ معلومات باقی ہے، اس کو کمپلیٹ کرے، تو یہاں ٹک پر نشان پر لگائے۔ کون سی معلومات باقی ہے؟ یہ دیکھو، گھر کے ملکیت اور ساخت سے متعلق، یہ گھر رہائشی حیثیت کیا ہے؟ یہ ان کا اپنا ہے، تو یہ مینو ذاتی ہے، کرائے کا ہے، بغیر کرائے کے، سرکاری گھر ہے، غیر سرکاری گھر ہے، دیگر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو دیگر آپشن پہ کلک کرے۔ ہاں ان کی ذاتی گھر ہے تو ذاتی گھر ہے۔ گھر کے مالک کا جنس کیا ہے؟ یہ مرد ہے، ٹھیک ہے۔ کمروں کی تعداد، اس میں کتنے کمرے؟ 4 ہے، 5 ہے، جو بھی ہو 4 ہے فار ایگزامپل۔ اس کے بعد 4تھا کوسچن ہے گھر کی تعمیر کا عرصہ، کتنے عرصے
سے یہ یعنی کتنا عرصہ ہو چکا ہے جو یہ گھر تعمیر، اگر زیر تعمیر ہو تو اس پر کلک کرنا ہے، اگر 4 سے 9 سال ہو گئے فار ایگزامپل یہ اس کا جو ہے یہ 20 سے 49 سال ہو گئے۔ گھر کی دیواروں کی ساخت، گھر کی دیواریں کس طرح بنی ہے یہ دیکھیں، یہ لکڑی سے بنی ہوئی ہے، پکی اینٹوں سے، کچی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے فار ایگزامپل۔ گھر کی چھت کی ساخت کس طرح ہے، گھر کی چھت کا ساخت دیکھنا ہے تو اس آپشن پہ کلک کرے، کیا وہ RCC ہے، سیمنٹ کی ہے، گارڈر کی ہے، لکڑی کی ہے، فار ایگزامپل اس گارڈر ٹائرن کی ہے۔ تو یہ 6 سوالات گھر کے متعلق بھی کمپلیٹ ہو گئے، اس کو محفوظ کر لو، محفوظ کر لے۔ گھریلو سہولیات کے متعلق کچھ سوالات ہیں، پینے کا پانی کا اہم ذریعہ کیا ہے، اس پہ کلک کیا، گھر کے اندر ہے، پینے کا پانی کا ذریعہ کیا ہے تو اس نل سے ہے، ٹھیک ہے، ہاں نل سے یا کسی بور سے۔ گھر میں روشنی کا ذریعہ کیا ہے، بجلی ہے، سولر ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، گیس ہے، لیمپ ہے، اگر جنریٹر ہے، اگر سولر اور بجلی دونوں ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ دیگر پر کلک کریں، فار ایگزامپل یہ دیگر پر کلک کریں۔ گھر میں کھانا پکانے کا ذریعہ کس چیز سے وہ کھانا پکاتا ہے، لکڑی یا گیس یا جو بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اگر دونوں ہو تو آپ نے دیگر پر آپشنز کرنا ہے، اگر ایک ہو فار ایگزامپل لکڑی ہو تو اس پر نشان لگانا ہے۔ 10ویں نمبر کوشچن میں گھر کے زیر استعمال باورچی خانے کی سہولت، باورچی خانہ کس طرح وہ استعمال کرتا ہے، علیحدہ ہے، مشترکہ باورچی خانہ ہے، یا کوئی باورچی خانہ ہی نہیں، گھر کے کچن کے کارنر میں وہ روٹی پکاتے ہیں، کھانا پکاتے، فار ایگزامپل کوئی باورچی خانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گھر کے زیر استعمال غسل خانہ کس طرح ہے، وہ علیحدہ ہے، مشترکہ ہے، ٹھیک ہے، مشترکہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گھر 12ویں نمبر کوشچن پہ گھر کے زیر استعمال بیت الخلاء کس طرح ہے، بیت الخلاء وہ مشترکہ ہے، ٹھیک ہے، یا ہے نہیں، یا علیحدہ ہے، علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بیت الخلاء کی نوعیت کس طرح ہے، وہ سیوریج سسٹم سے متعلق کلی ہے، سلیب والی ہے، یا دیگر ہے، اس پر نشان لگائے۔ اس کے بعد 13 پہ گھر کے زیر استعمال ذرائع ابلاغ یعنی گھر والے کون سی ذرائع ابلاغ استعمال کرتے، ٹی وی استعمال کرتے، اس پر چیک کرو، ٹیلی فون استعمال یا موبائل استعمال کرتے، نیٹ استعمال کرتے تو اس پر چیک کرو۔ 14 نمبر کوشچن میں کیا گھر کا کوئی پر بیرون ملک رہائش پذیر ہے 6 ماہ سے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ہے تو یہاں پہ ہاں پہ نشان لگاؤ، اگر نہیں ہے تو نہیں پہ نشان لگا دو۔ یہ مینو بھی کمپلیٹ ہو گئے تو اس پر محفوظ کا آپشن لگاؤ۔ اگر یہ آپ نے محفوظ کر لیا تو اب دیکھنا اگر ان کے متعلق کوئی انٹری باقی ہے تو کر لو، اگر نہیں باقی ہے تو گھرانہ مکمل ہے، اپلوڈ کرو۔ اگر اس پہ آپ کلک کرو گے پھر کیا کہہ رہے، برائے کرم جواب دہندہ کے متعلق جواب آپ کو کون دے رہا ہے، یہ معلومات آپ کو کون فراہم کر رہا ہے، یہ مینو باقی ہے، یہ دیکھو جواب دہندہ گھرانے کا فرد کون ہے، ٹھیک ہے، یا ہاں گھر کا ہے، اس گھر کا کوئی بندہ آپ کو بتا رہا ہے، یا اس کا ہمسایہ بتا رہا ہے، اس کا گھر کا جو ہے، ہاں پہ میں نے جواب دہندہ کا انتخاب کرے، کون انتخاب، اس میں تو علی اور فاطمہ ہے، فار ایگزامپل علی بتا رہا ہے، علی کا نام میں نے لکھ دیا۔ جواب دہندہ کے والد کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام فار ایگزامپل صابر ہے، صابر میں نے انٹر کر لیا اس کے والد کا نام، اور اس کے بعد جو ہے جواب دہندہ کا موبائل نمبر تو پہلے سے میں نے لسٹنگ میں لی تھی، وہ دیکھو یہ چیک ہوا ہے موبائل نمبر پہلے، گھرانہ مکمل ہو گئے۔ اب اس کو اپلوڈ کرو، اس بٹن پہ جب آپ کلک کرو گے تو آپ کے گھرانے کی مکمل ڈیٹیل یہاں پہ آئے گی کہ اس گھرانے میں اتنے افراد ہیں، یہ گھرانہ تمام کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر یہاں پہ کچھ ریمارکس لکھنا چاہتے ہو تو لکھ سکتے ہو، اگر نہیں گھرانہ کمپلیٹ ہے اپلوڈ کرو، اس پہ لگا دو اپلوڈ، یعنی یہ اپلوڈ ہو گئے۔ دیکھو پیاری ویورز یہاں پہ سوالات بھی 5/5 یعنی سارے کمپلیٹ ہو گئے، یہاں اس کی بیوی کے بھی، اور گرین چیک بھی لگا، یعنی یہ دونوں کمپلیٹ ہو گئے۔ اگر پھر بھی آپ اس کا جو ہے ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہو، یہ دیکھو آپشن میں جو ہے یہ سارے جو ہے چیک ہو گئے یعنی کمپلیٹ ہو گئے۔ پھر بھی یہ دیکھو علی کا گھرانہ دوسرے نمبر کا گھر کا جو
तमाम अपराध और सहूलियात की कवायद मैंने सही लिख दी। और यहाँ देखो प्यारे व्यूवर्स, ग्रीन चेक भी लगा और इसके साथ MHR अगर आ गए तो इट मीन्स 100% आपके घराने का जो डिटेल है वो सही एंट्री हुआ और मेन सर्वर तक भी पहुंच गए। यानी 100% आपकी ये एंट्री सही है और मेन सर्वर तक अपलोड भी हो गई, ये वहाँ तक पहुंच गए। इसी तरह प्यारे व्यूवर्स, आप नेक्स्ट घराने जितने भी घराने 1 2 3 ये मैंने 2 कर ली वीडियो पे, जितने भी घराने हो इसी तरह आप सारे घरानों की जो है आप जो है एंट्री कर सकते हो। प्यारे व्यूवर्स, इसके बाद एक और ज़बरदस्त वीडियो आ रही है, उस पर मेरा काम जारी है, जो पूरी किताबचे का खुलासा है, सवालन जवाबन एक वीडियो है।